تاریخ میں مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ اکیلے ایمان نہیں لائے، قبیلے کے سردار تھے، پورے قبیلے کو ساتھ لے کر پورے قبیلے کے ساتھ ایمان لائے۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اکیلے نیکی نہیں کرتے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر نیکی کیا کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سعد بن معاذ کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ اس کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی ہے، اس لیے میں بیٹھنے گیا اور فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ کے فوراً واپس چلا۔ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کا چہرہ بدلتا ہوا دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام کی تسبیح کی برکت سے اب سعد کی قبر کو شادہ کر دی گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میت کو ثواب پہنچایا جائے، ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آیا ہے، احادیث میں موجود ہے، کثیر چیزوں میں اس کا بیان۔ ایصال ثواب کی محفل کا پہلا پیغام یہ ہے کہ کل تم عمل کرنے کے قابل نہیں رہو گے جب قبر میں پہنچ جاؤ گے، آج زندہ ہو جتنا عمل کر سکتے ہو کر دو۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر زندہ ہو اور اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کی تربیت ایسی کر جاؤ کہ قبر میں تم رہو وہ عمل کرتا جائے، تمہیں ثواب ملتا ہے۔ موت آنی ہے نا، اور ایسی آنی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنا ہے کہ کب آنی ہے، اور ایسی آنی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنا ہے کیسے آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حال میں آنی ہے۔ ایک ایسی مہربانی ہے کہ خود ہی جان دے، خود ہی مال دے، اور اس کے بعد فرمائے تمہارے مال اور تمہاری جانیں میں نے خرید لی ہے اس بدلے پر کہ تمہارے لیے جنت۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارا وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا جمع کرتے رہو اللہ کی راہ میں، قبر میں جاؤ گے جتنا دیا ہے کئی گنا بڑھا کر اللہ قبر میں عطا فرما دے گا۔ جان بھی چلی جانی ہے، مال بھی چلا جانا ہے، لیکن اگر یہ ایسے کام میں استعمال ہوا ہوگا کہ وہ وعدہ پورا ہو جائے تو ادھر تمہاری جان جائے گی، ادھر مال گھر میں چھوٹ جائے گا، ادھر تمہارا جنازہ اٹھے گا، قبر میں اتارا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اس زندگی میں امید کرتے ہیں کہ موت کے بعد اپنے رب سے ملاقات کریں گے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو انہیں چاہیے کہ یہاں کچھ اچھا عمل کر کے آئیں۔ ہر عزت والے سے ملنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، تو موت کے بعد تو عزتوں کے مالک رب سے ملنا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جو عزت کا مالک ہے اس رب سے ملنا ہے۔ فرمایا اب عزت والے رب سے ملنے کا تم ملنے کی امید رکھتے ہو، ملنے کی تمنا رکھتے ہو، تو پھر کوئی اچھا عمل بھی لے کے آؤ۔ جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، جس نے رہنا تھا وہ رہ گیا۔ جانے والے کے لیے بھی وہی شرط تھی کہ نیک عمل کر کے جائے، رہنے والے کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں کہ وہ نہیں کر گیا، تمہارے اوپر ہے کہ تم کر کے جاؤ۔ تیسرا فرمایا موت تمہیں ناپسند ہے مگر اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے مومنوں، تمہارے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى على من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاسفیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ
روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا دیانی چھاڑ کرنے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے خیال میں اگر شروع والوں نے تو کافی جاندار درود شریف پڑھا، لیکن پیچھے کچھ کمزوری نظر آئی، تو جہاں تک عشق رسول کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، تو یہ کوئی یہاں سے بولنے والے یا پھر پہلی لائن میں بیٹھنے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت اور ان سے الفت اور ان کی غلامی کا جتنا دعویٰ ایک پڑھے لکھے بہت پرہیزگار نیک مسلمان کو ہوتا ہے، اتنی ہی اللہ سے رسول سے محبت کی بات ہر عام سے عام مسلمان بھی کیا کرتا ہے۔ تو درود پاک ہمارے اپنے رسول سے محبت کی نشانی ہے، تو جب ہم اپنے رسول سے محبت کی نشانی پیش کرتے ہیں تو پھر کمزوری کے ساتھ نہیں کرتے، جتنا ہمارا عشق ہوتا ہے اتنے زور سے ہم اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا عنوان چونکہ ایک ایصال ثواب کے حوالے سے محفل ہے، اور ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے مومنین دنیا چھوڑ چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ہم کوئی نیک عمل کر کے ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیں، ہے نا۔ اور نیک عمل بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں کہ ان کو ثواب پہنچتا رہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں فلاں جگہ پانی کی کمی ہے، وہاں کے لوگوں کو پانی بھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تم اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں پانی کا کھدوا دو، جب تک لوگ اس میں سے پانی لے کر استعمال کرتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، اس وقت تک وہ سارا ثواب اللہ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے تمہاری والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ میت کو ثواب پہنچنا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے ساتھ قبر کی طرف تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا رشتہ دار، ایک اس کا مال اور ایک اس کا عمل۔ دو چیزیں واپس چلی آتی ہیں، رشتہ دار وہاں اتار کر چلا آتا ہے، اس کے مال میں سے جو جنازہ اور سارا انتظام کیا گیا ہوتا ہے وہ بھی واپس چلا آتا ہے، سوائے کفن کے کچھ نہیں جاتا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں دو چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے جو اس کا عمل ہے، وہ عمل اسے قبر میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہ ایصال ثواب پہنچانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ خود احادیث مبارکہ میں آیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جان کر حیرت ہوگی، صحابہ کرام میں ایسا عظیم مرتبے والا شخص کہ ایک تو پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری، اور دوسرا جو ان کا بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ تھے قبیلے کے سردار۔ حضرت سعد بن معاذ قبیلے کے سردار تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت پہنچی کہ ایک پیغمبر آئے ہیں جو ایک دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اس کا حکم دیتے ہیں، اور اسلام کا جو پورا کنسپٹ تھا انہوں نے سنا، تو پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے غلام سے کہا
کہ غلام بات ایسی اور اتنی سچی ہے کہ یہ صرف میں مان لوں تو میں فائدہ اٹھا لے جاؤں گا اور میری قوم نقصان میں رہ جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کچھ ایسا کروں کہ میں جس بات کو مان کر فائدہ اٹھا سکتا ہوں میری پوری قوم فائدہ اٹھا لے۔ تاریخ میں مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ اکیلے ایمان نہیں لائے، قبیلے کے سردار تھے، پورے قبیلے کو ساتھ لے کر پورے قبیلے کے ساتھ ایمان لائے، پورے قبیلے کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم کوئی نیکی کا فائدہ اپنے لیے دیکھتے ہیں تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اکیلے نیکی نہیں کرتے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر نیکی کیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی زندگی تو پوری اسلام کے لیے گزری ہی، یہ اسلام بھی لائے ہیں تو پورے قبیلے کے ساتھ اسلام لائے ہے نا۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا ہے نا، جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے تو جب ان کا جنازہ گھر میں رکھا گیا، حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کسی کے جنازے میں ایسی کیفیت رسول اللہ کی نہیں دیکھی جیسی سعد بن معاذ کے جنازے میں دیکھی۔ کیا کیفیت تھی؟ اور یہ سیاح کی روایت ہے، سیرت نگاروں نے تو لکھا، یہ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ کیفیت یہ تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لا کر حضرت معاذ سعد بن معاذ کے گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد پورے بیٹھے بھی نہیں۔ آپ کسی کے یہاں میت میں جاتے ہیں، جنازہ گھر میں رکھا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر باہر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے یہی دیکھا تھا کہ حضور جب جنازہ ہوتا کسی کا تو گھر میں بیٹھتے، تھوڑی دیر پھر تشریف لاتے۔ ہم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ سعد بن معاذ کے گھر میں داخل ہوئے، حضور پوری طرح بیٹھے بھی نہیں اور فوراً کھڑے ہو کر باہر نکل آئے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا حضور کیا بات ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ پوری طرح بیٹھے بھی نہیں، بیٹھنے جا رہے تھے فوراً اٹھے اور واپس تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سعد بن معاذ کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ اس کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی ہے، اس لیے میں بیٹھنے گیا اور فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ کے فوراً واپس چلا آیا۔ کتنا عظیم جنازہ، کتنا عظیم جنازہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اتنے فرشتے اترے ہیں کہ اس کے گھر میں جگہ نہیں ہے، تو میں فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ کے میں چلا آیا۔ اس کے باوجود جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا تو حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، اور اتارنے کے بعد جب حضور باہر تشریف لائے تو حضور کا چہرہ تبدیل ہو چکا تھا، چہرے مبارک سرخ ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا قبر دباتی ہے، قبر دباتی ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ سعد کو اس کی قبر دبا رہی ہے، سعد کو اس کی قبر دبا رہی ہے۔ صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں کھڑے رہ کے تسبیح پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبر کے پاس کھڑے رہ کے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا رکھا، فرمایا سب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو۔ تھوڑی دیر ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کا چہرہ بدلتا ہوا دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام کی تسبیح کی برکت سے اب سعد کی قبر کو شادہ کر دی گئی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میت کو ثواب پہنچایا جائے، ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آیا ہے، احادیث میں موجود ہے، کثیر چیزوں میں اس کا بیان موجود ہے نا۔ تو جب ایصال ثواب کی بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جسے ہم پہنچا رہے ہیں وہ موت کے مرحلے سے گزر چکا ہے، اس کو موت آ چکی ہے، اب وہ عمل کرنے کے لائق نہیں رہا، اس لیے ہم عمل کر کے پہنچا رہے ہیں، ہے نا، اس لیے ہم عمل کر کے پہنچا رہے ہیں
تو جب ایصال ثواب کی محفل میں آپ آئے ہیں تو اس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ کل تک وہ اپنے لیے عمل کرتا تھا، آج وہ نہیں کر سکتا، کوئی اور کرے گا تو پہنچے گا، نہیں کرے گا تو وہ جانے، اس کا عمل جانے۔ تو ایصال ثواب کی محفل کا پہلا پیغام یہ ہے کہ کل تم عمل کرنے کے قابل نہیں رہو گے جب قبر میں پہنچ جاؤ گے، آج زندہ ہو، جتنا عمل کر سکتے ہو کر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں پہنچانے آئے ہم ثواب؟ اس لیے نا کہ وہ نہیں کر سکتا اپنے لیے، اسی لیے تو آئے نا ہم، کہ وہ اب نہیں اس قابل رہا کہ اپنے لیے کوئی نماز پڑھ لے، اپنے لیے کوئی اللہ کی راہ میں پیسے خیرات کر دے، اپنے لیے کوئی نیک کام کر جائے، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها، جس نے مسلمانوں میں کوئی اچھا کام شروع کیا، کوئی اچھا طریقہ ڈالا، کوئی اچھے کام کا آغاز کیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا، شروع کرنے والے کو اس کا اپنا ثواب تو ملے گا ہی، جتنے لوگ اس طریقے کے مطابق اچھا کام کرتے جائیں گے سب کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرمائے۔ وہ جو پہلی حدیث میں نے بتائی نا، صحابی نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جب تک وہ کنواں رہے گا تیری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا، یعنی کچھ ایسا عمل کر کے جاؤ کہ ثواب پہنچتا رہے۔ موت کے بعد آدمی عمل کرنے کے لائق رہتا نہیں ہے نا، عمل کرنے کے لائق اتنا بھی نہیں رہتا ہے کہ اپنی قبر میں جا کے سو سکے، پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی سامنے رکھ کے کہا جاتا ہے اللہ اس مردے کو بخش دے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ہم زندوں کو بخش دے اور اس مردے کو بخش دے۔ مطلب اب وہ اپنے لیے دعا بھی نہیں کر پا رہا ہے، اس کی بخشش کی دعا بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو اس محفل میں آنے کا پہلا کنسپٹ کیا ہے؟ ہم ثواب پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، تو پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنا عمل وہ کر کے جاؤ کہ یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے، اور ہو سکے تو کوئی ایسا عمل کر کے جاؤ کہ زندہ رہو تب بھی وہ عمل فائدہ دے، قبر میں چلے جاؤ تو جتنے لوگ اس کے مطابق کریں وہ عمل کا ثواب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے، اور وہ دوسروں کے لیے بعد میں ہوتا ہے۔ پہلا عمل یہ ہے جو آپ کو اپنی قبر میں بھی فائدہ دے سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو وہ تعلیم دو کہ وہ نیک راستے پر چلے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھئی، کنواں کھدوا دیا، گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ ہمیشہ چلتا رہے گا، فلٹر پران لگا دیا، گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن اولاد کی اچھی تربیت کی اور وہ نیک راستے پر آ گیا تو اتنی تو گارنٹی ہے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا اس کے عمل کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اور دوسری ایک بات کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہوا کرتی ہے، جیسے اللہ نبی کی دعا امت کے حق میں رد نہیں کرتا، ایسے ہی باپ کی دعا اولاد کے حق میں بھی رد نہیں کی جاتی۔ لوگ ہمیں راضی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، مولانا صاحب چائے پی کے راضی ہو جائیں، مولانا صاحب پان کھا کے راضی ہو جائیں۔ میں نے کہا ہم راضی نہیں ہوں گے چلے گا، وہ راضی نہیں ہوں گے نہیں چلے گا، اور ہم راضی بھی ہیں اور وہ نہیں راضی ہے تو یہ کسی کام نہیں آنا ہے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ ماں ناراض ہو، اور جو باپ جنت کا دروازہ ہے وہ باپ ناراض ہو، پھر کس کو راضی کرنے چلے ہوتے؟ ایک کانسیپٹ تو یہ ہے نا کہ باپ جیسی دعا اولاد کے لیے کسی کی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ فرمایا مولانا دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، باپ والا دل تو نہیں لا سکتے، باپ والی محبت تو نہیں لا سکتے۔ ہاں نیک لوگوں سے دعا کراؤ کہ یہ نیک عمل کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ پہلی دعا اپنے ماں باپ سے بھی کراؤ، ہے نا؟
ایک بات یہ ہے کہ باپ کا دل نہیں آ سکتا، اور باپ اگر انتقال کر جائے تو باپ کے لیے نیک عمل جیسا بیٹا کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ ہاں تو اولاد کی اچھی تربیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے کوئی عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ 2 نمبر کی بات ہے۔ کوئی کرے گا تب بھی بیٹے جیسی محبت تو وہ اپنے دل میں نہیں لا سکتا۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر زندہ ہو اور اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کی تربیت ایسی کر جاؤ کہ قبر میں تم رہو وہ عمل کرتا جائے، تمہیں ثواب ملتا جائے۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ اولاد کو اگر بے مال چھوڑ جاؤ گے، بے مال بغیر مال کا چھوڑ جاؤ گے، کچھ کم پراپرٹی ہوگی ان کے پاس، کچھ کم دولت ہوگی ان کے پاس، تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ اولاد کو اگر تم بغیر اخلاق کے چھوڑ جاؤ گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سن لیں، من سن سنتا حسنتا، جس نے مسلمانوں میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، جب تک وہ طریقہ ہے اسے ثواب ملے گا، جتنے کریں گے ان کو اپنا اپنا ثواب ملے گا اور سب کا ملا کے اسے ملے گا۔ اور ساتھ میں میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، کہ جس نے مسلمانوں میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، کوئی غلط کام مسلمانوں میں ڈالا، اب تک اس سرکل میں وہ غلط کام نہیں ہوتا تھا، ایک بندے نے آ کے کہا یار ہم دوست مل کے یہ کام کیوں نہیں کر لیتے، اب تک کہیں پہ سماج میں وہ غلط کام نہیں ہوتا تھا، ایک صاحب نے آ کے رائے دے دی ہم یہ والا کام کیوں نہیں کر لیتے، یہ غلط کام اپنے سماج میں کیوں نہیں بسا لیتے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اس برے کام کی بنیاد ڈالنے کا گناہ تو اسے ملے گا ہی، جتنے لوگ اس برائی پر چلیں گے وہ اپنا اپنا گناہ پائیں گے اور سب کا ملا کے گناہ اسے بھی دیا جائے۔ تو اس لیے سوچیں، ہم ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، اس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ جس طرح آج ہم ان کو ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں اس لیے کہ انہیں موت آ گئی ہے، اسی طرح ہمیں بھی موت آنی ہے۔ موت کیا ہونا ہے؟ آنی ہے۔ موت جس کو نہیں آنی وہ نہ بولے، موت آنی ہے نا، اور ایسی آنی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنا ہے کہ کب آنی ہے، اور ایسی آنی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنا ہے کیسے آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حال میں آنی ہے۔ ایک عمل بتاؤں، آج کل بڑا ڈر لگتا ہے بری موت سے۔ موت حق ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، لیکن بری موت سے ڈر لگتا ہے نا۔ آئے دن خبر آتی ہے کہ ایسی حالت میں بندہ انتقال کر گیا، سوچا بھی نہیں تھا، ایسی جگہ روڈ پہ جا رہا تھا انتقال ہو گیا۔ بری موت کا حال یہ ہے کہ ہم جو سوچ نہیں سکتے اس طرح سے آدمی مر جا رہا ہے۔ کانچ گرا، کانچ فٹنگ کر رہا ہے، کانچ گرا، آدمی مر گیا۔ روڈ کا کام چل رہا ہے، کوئی ٹرک یا کوئی اور سواری پیچھے ہٹی، ٹائر کے نیچے آدمی آ گیا، انتقال ہو گیا، ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاں تمہیں اپنی نظر میں کوئی ضرورت مند ملے، اپنے آس پاس کسی کو دیکھو کہ اسے ضرورت ہے، اپنے مال سے یا پھر کوئی جان یا کوئی کھانے کا سامان کچھ بھی پہنچا کر اپنے لیے صدقہ دو، اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہیں بری موت سے بچا لے گا۔ یعنی موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں
بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں کیا؟ مسلمانوں کے مال اور ان کی جانیں. سبحان اللہ. مسلمانوں کے مال اور ان کی جانیں. خریداری ہوتی ہے نا, خریداری کرتے ہیں نا, تو کوئی چیز خریدتے تو قیمت بھی کچھ دیتے. ایسے تو نہیں کہ دکان پہ گئے سودا کیا اور اٹھا کے چلے لے آئے. وہ پکڑتا ہے نا کہ بھائی قیمت چکاؤ پھر چیز لے کے جاؤ. تو خریداری سودا ہوتا ہے, کوئی چیز بیچی جاتی ہے, اس کے بدلے میں کچھ قیمت ادا کی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے مسلمانوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. سبحان اللہ. کوئی قیمت بھی ملی, کوئی قیمت بھی. فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, مسلمانوں کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس قیمت پر کہ ہم نے انہیں جنت عطا کی ہے. سبحان اللہ. اس قیمت پر کہ ہم نے انہیں جنت عطا کی ہے. امام راضی رحمہ اللہ نے بہت شاندار بات لکھی ہے. امام راضی کہتے ہیں آدمی خریدتا کیا ہے؟ آدمی, بات کیا چل رہی ہے ہماری کہ اللہ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے نا, یہ بات ہے. امام راضی کہتے ہیں آدمی خریدتا کیا ہے؟ بھئی آپ کسی چیز کے مالک ہوں, یہ گھر آپ کا ہو, آپ کہیں گے مجھے خریدنا ہے مجھے بیچ دو. جس کے آپ پہلے ہی مالک ہیں وہ آپ خریدتے ہیں جا کے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے تو ہم پہلے سے مالک ہیں, اس کو تھوڑی خریدیں. جس کے آپ مالک نہیں ہوتے وہ خریدنے جاتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے خرید لیے مسلمانوں کے مال اور ان کی جانیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. خریدی, ہمارے مال اور ہماری جانیں خریدی اور بدلے میں جنت بھی دی. مگر سوال تو یہ ہے نا کہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے. سبحان اللہ. جان کوئی ہم اپنی لے کے آئے, جان کوئی ہم اپنی لے کے آئے نہیں. کہ کوئی ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہو ایسا جس سے بچے میں جان پڑ جاتی ہو تو بتاؤ. ڈاکٹر بھی کیا کہتا ہے؟ بچہ زندہ ہے اس لیے ڈیلیوری کریں گے, اور مردہ ہے تو کیا کہتا ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ ڈاکٹر آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ ہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ تو میں جان ڈالنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں وہ کس چیز کا؟ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے. جان بھی تو اس نے دی ہے. سبحان اللہ. تو پیدا ہوا تو والدین تھے, انہوں نے پالا پوسا, اب مال کمانا شروع کیا تو مال بھی تو اسی کا عطا کیا ہوا ہے. یہ کیسی مہربانی ہے کہ خود ہی جان دے, خود ہی مال دے, اور اس کے بعد فرمائے تمہارے مال اور تمہاری جانیں میں نے خرید لی ہے اس بدلے پر کہ تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. کچھ مہربانی سمجھ رہے ہو اپنے اوپر؟ کچھ مہربانی سمجھ آ رہی ہے آپ کے اوپر کیا ہو رہی ہے؟ چیز اپنی ہے بھی نہیں, دی بھی اسی کی, اور پھر قیمت بھی وہی لگا رہا ہے. اور قیمت بھی کیا؟ جان ہے. جان ایک لمحے کے لیے یوں ناک دبا دو, 2 منٹ کے لیے جان نکل جائے. کوئی زخم لگ جائے بدن میں, خون اتنا نکلا کہ ڈاکٹر کہتا ہے اب خون بہت نکل چکا ہے, اب ہم نہیں بچا سکتے. یعنی خون 2-5 لیٹر نکل جائے تب بھی جان چلی جائے. سر زور سے کہیں ٹکرا گیا, کہتے ہیں سر میں خون جم گیا, اب یہ نہیں بچ سکتا. یعنی جان کی حیثیت کیا ہے؟ ہوا کے سامنے رکھے ہوئے چراغ دیا, پونی سامنے مکیلو دیو, کب جان چلی جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور مال کی حیثیت کیا ہے؟ گوگل پے سے ابھی 100 روپے یوں ٹائپ کیا اور ڈال دیے, پہلے میرے تھے اب اس کے ہو گئے. پہلے تو یوں بھی تھا نا کہ بھائی پیسے دیے تو اس کے ہو گئے, اب تو دینے بھی نہیں پڑتے. لکھے تھے 100 تمہارے, اب یوں لکھا ہے کہ 100 اس کے ہو گئے. ایک تو دی ہوئی چیز اسی کی استعمال ہم کر رہے ہیں, اور چیز کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی نہیں. ایک چھوٹی سی تبدیلی آئے جان ختم, ایک چھوٹی سی تبدیلی آئے مال ختم.
فرمایا یہ مال تمہارا اور یہ جان تمہاری جس کی کوئی زیادہ حیثیت بھی نہیں ہے، یہ چیزیں لے کر ہم تمہیں وہ جنت عطا فرما رہے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بھی آدمی نیک عمل نہ کر رہا ہو، جان کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ تو جب تک بدن میں جان کروں نا کوئی کام ایسا جو جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جان ہے ہی اس لیے نا، جنت میں جانے کے لیے۔ کیا کہا کہ تمہاری جان تو ہم نے خرید لی ہے، اب ہے تمہاری۔ ابھی میرے پاس سے آپ یہ موبائل خرید لیں، اب میں کہوں کہ لاؤ فون کرنے تو آپ کہیں گے نہیں اب ہمارا ہے۔ تو جان اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے خرید لیے، کس بدلے پر؟ کہا جنت کے بدلے پر۔ تو جان تو اللہ کی ہو گئی، اب اس جان سے دنیا میں لگے پڑے ہو ہاں ہاں ہاں، جو تمہاری ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس بدن میں جان ہے تو ہاتھ ہل رہا ہے نا، اب بدن میں جان ہے تو منہ ہل رہا ہے نا، اب جب بدن میں جان ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے نا۔ اب جب بدن میں جان ہے ہی جنت میں جانے کے لیے، تو پھر ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کسی کو سہارا دینے کے لیے استعمال کرو، یہ ہاتھ جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آنکھ غلط چیزیں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آنکھ سے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن دیکھو، اچھی چیزیں دیکھو، یہ آنکھ جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ منہ سے غلط باتیں کیوں نکل رہی ہیں؟ منہ سے گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مومن بھائیوں کو دعائیں ہی دو، یہ دعائیں جنت میں لے جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے قبول ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو پیٹھ پیچھے ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں ہی دیں گے، کبھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، جبکہ گارنٹی ہے کہ تو اپنے لیے کرتا رہے تو گارنٹی نہیں کہ اتنے جلدی قبول ہو، گارنٹی ہے تیری پیٹھ پیچھے تیرا مومن بھائی دعا کرے تیرے لیے قبول ہو جائے گی۔ تو یہ خالی فالتو میں آپ کی زبان میں پھوگٹ میں تھوڑی ملتے وقت کہا جاتا ہے دعا کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ اب لوگوں نے اس کو بھی ڈائیلاگ بنا لیا، دعا میں یاد رکھنا۔ اب ہم کیا کریں؟ کس منہ کا کس بات پہ رونا روئیں؟ جو عمل تھا ہی آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمیں کیا کرنا تھا؟ کہا مولانا ہمارے لیے نماز میں دعا کرتے ہیں، ہمیں مولانا کے لیے دعا کرتی تھی۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر آپس میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا کہ یار آج جو ایسا ہوا وہ سودا کرنے گیا تو نہیں ہو پایا، وہ دعا کرے گا ہوگا نہیں ہوگا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو گھر پہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں کہنا اللہ میرے بھائی کا وہ کام پورا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ضروری کہ وہ جا کے کہے تبھی تم کہو گے، تو پیٹھ پیچھے کہاں رہی؟ پھر وہ اس نے آ کے بول دیا میں نے تیرے لیے کیا اب تو بھی میرے لیے کر، تو وہ پیٹھ پیچھے کہاں رہی؟ وہ تو ایک دوسرے سے کہلوا کی ہوئی، میں تجھے حاجی کہوں تو مجھے حاجی کہے۔ دونوں ممبئی گھوم کے چلے آئے، اب کہہ رہے تجھے بھی مجھے حاجی صاحب کہنا ہے، میں بھی حاجی صاحب کہہ کے بلاؤں گا۔ وہی حال ہو گیا۔ تو بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ موت یقینی ہے، اور یہ جو جان جائے گی اور موت آئے گی اس بدلے پر ہمیں جنت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی کمزور جان کہ چند لمحے ناک بند ہو تو جان نکل جائے، وہی جان کتنے سال، 50 سال 60 سال اللہ کے لیے استعمال کرو، ہمیشہ کی جنت تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ کاف کی بالکل آخری آیتیں آپ نے بار بار سنی ہوں گی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ سبحان اللہ۔ ہماری جان اور ہمارے مال کس لیے ہیں؟ اس بدلے پر کہ ہمارے لیے جنت ہے۔ تو جو مال ایک لمحے میں کسی دوسرے کا ہو جاتا ہے، وہ مال اگر ایک لمحے میں آپ اللہ کی راہ میں دے دیں تو، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آ کے ٹھپا لگا دیں؟ نہیں، آپ کے آس پاس جو غریب ضرورت مند ہے اس کو دیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو پیشہ ور فقیر ہیں انہیں دینا ہی، جنہوں نے دھندا بنا لیا ان کو بھی نہ دیں۔ آپ کے آس پاس آپ جن کو جانتے ہیں کہ یہ ان کو ضرورت ہے مگر یہ شریف لوگ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، انہیں تحفہ کہہ کے دے دیں۔ اور اس مال کے بدلے کیا ملے گا؟ جنت۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے صحابہ تمہارا کیا، بڑی مشہور حدیث ہے، ہاں 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 سبحان اللہ. میرے صحابہ تمہارا کیا، تمہارا کیا مطلب تمہارے پاس کیا ہے، تم کس پراپرٹی کے مالک ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو پہنتے وہ ہمارا لباس، جو کھاتے ہیں وہ ہماری خوراک، جو جمع کرتے ہیں وہ ہمارا مال، جو جمع کرتے ہیں وہ ہمارا مال، جو بناتے ہیں وہ ہمارا مکان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو پہنا وہ پرانا ہو گیا. ہاں 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 اب تو خود بھی نہیں پہنتا ہے، پرانا شرٹ مت دینا، آج شادی میں جانا ہے. جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو کھایا وہ پیٹ میں جا کے گندگی بن گیا. ہماری گجراتی میں کہاوت ہے آندھڑا پیٹ میں کہیں نہ دیکھا. کتنا ہی زیادہ لذیذ کھانا کھاؤ، کہاں تک، یہاں تک، اس کے بعد تو تیل زیادہ ہو تو کتنا ہی اچھا کھائے ایسیڈیٹی ہی کرے گا وہ، ٹھنڈا زیادہ ہو تو سردی ہی کرے گا وہ، ہے نا، کتنا ہی اچھا کھا لو، کہاں تک، یہاں تک. اس کے بعد جو تم نے پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو تم نے کھایا وہ پیٹ میں جا کے گندگی بن گیا، جو تم نے بنایا وہ رہ جائے گا، قبر تمہارا گھر بن جائے گی. ہاں ہاں. اور جس مال کی تم بات کر رہے ہو تم چلے جاؤ گے وہ مال گھر پہ رہ جائے گا، اب تمہارا کیا. سبحان اللہ کیا بات. حضور علیہ السلام کا سمجھانے کا طریقہ دیکھ رہے ہو. اب پھر کیوں نہ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں کہ ابھی اس میں گر جائیں گے اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کے انہیں کھینچ کے جنت کی طرف لے جاؤں گا. ایسے پیار سے سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے اگر کوئی. تمہارا کیا، ہمارا مکان، ہمارا مال، ہمارا جو لباس ہم پہنتے ہیں وہ، ہم جو کھاتے ہیں وہ. تو میں جو لباس پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو کھانا کھایا وہ پیٹ میں جا کے گندگی بن گیا، جو گھر بنایا وہ رہ جائے گا، تیرا گھر تو قبر ہے، جو مال رکھا وہ گھر میں رہ جائے گا، تو قبر میں جا کے سو جائے گا، اب تمہارا کیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اب تو اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارا وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا، جمع کرتے رہو اللہ کی راہ میں، قبر میں جاؤ گے جتنا دیا ہے کئی گنا بڑھا کر اللہ قبر میں عطا فرما دے. زندگی میں کسی کا بھلا سوچا ہوگا تو قبر میں تیرا بھلا ہوگا. وہ کسی کا کس کا سوچنا ہے، اپنے جیسے کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان بھائی کا، اور کس کا سوچنا ہے اچھا، وہ بھی نہیں ہو پاتا ہم سے. تو کیا بات تھی، میں تمہارے مال اور تمہاری جانیں خرید لیے اس بدلے پر کہ تمہارے لیے جنت. اور بات اس پر میں جو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی کہ یہ جو جنت کا وعدہ کیا گیا، یہ جو جنت کا وعدہ کیا گیا اس بدلے پر کہ جان اور مال دو اور جنت لے لو. موت کی اہمیت کیا ہے پتہ ہے؟ موت کیوں امپورٹنٹ ہے پتہ ہے؟ یہ جو وعدہ کیا گیا کہ مال اور جان دے دو جنت لے لو، موت آئے بغیر ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. واہ واہ. زندہ رہے گا تو جان تو ہے، اور زندہ رہے گا تو جان کی پالنے کے لیے، جان کو پرورش کے لیے پیسے بھی استعمال کرنے پڑیں گے. فری فنڈ میں تو کھانا ملتا نہیں ہے، فری فنڈ میں تو ضرورتیں پوری ہوتی نہیں ہے. تو جب تک جان اور مال ہے تب تک تو وہ آنا نہیں ہے نا. اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے لیے استعمال کرو. یہ کرتے رہو گے جان بھی چلی جانی ہے، مال بھی چلا جانا ہے، لیکن اگر یہ ایسے کام میں استعمال ہوا ہوگا کہ وہ وعدہ پورا ہو جائے تو ادھر تمہاری جان جائے گی، ادھر مال گھر میں چھوٹ جائے گا، ادھر تمہارا جنازہ اٹھے گا، قبر میں اتارا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قبر والی جنت مل ہی نہیں سکتی جب تک موت نہ آئے. موت کی بھی اہمیت ہے، ہم بھول گئے ہیں. ہم تو یہی بھول گئے کہ موت آنی ہے. مرزو تو جو ہی لے سو، میرے کو مرنے کے بعد کوئی نہیں دیکھتا ہے. مرزو تیارے جو ہی لے سو، مریں گے تب دیکھ لیں گے. کون دیکھتا ہے مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد تو آنکھیں بھی دوسرا بند کرتا ہے. ہاں تو کیا دیکھ لے گا؟
نہیں ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں موت سے بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے. اس پر یہ بات ہو رہی ہے کہ مریں گے تو دیکھ لیں گے. مرنے والا صرف ایک فرشتہ دیکھتا ہے، پھر کچھ نہیں دیکھتا. وہ جو موت کا فرشتہ آتا ہے وہی دیکھتا ہے، پھر وہ جو آنکھ دیکھنے کے لیے کھلی ہوتی ہے وہ بند بھی نہیں ہوتی. ایک حدیث سنا کر یہاں سے بات ختم کر دیتا ہوں. تو موت جب تک نہ آئے تب تک وہ جنت والا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا. تو مر کے جنت میں جانا ہے اس لیے کہ تم مومن ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے مرنے کے بعد. اب اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اس زندگی میں امید کرتے ہیں کہ موت کے بعد اپنے رب سے ملاقات کریں گے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو انہیں چاہیے کہ یہاں کچھ اچھا عمل کر کے آئیں. ہاں سبحان اللہ. ہے بھائی کچھ نہیں، بندہ مولانا سے ملنے آ رہا ہو نا تب بھی کم سے کم منہ دھو کے آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، پان بیڑی منہ میں ہو تو کلی الی کر کے آتا ہے کہ مولانا سے ملنے جانے. پیر صاحب سے ملنے جانے ہو تو ایسے ہی چلے جاتے ہو، پسینے کی بدبو آ رہی ہو، میلے بھی کپڑے بھی میلے پہلے ہو، بال کا بھی ٹھکانا، ایسے ہی چلے جانا. نہیں، تیار ہو کے جاتا ہے بندہ، تیاری کرتا ہے. کیوں؟ مولانا سے ملنا ہے، پیر صاحب سے ملنا ہے، کلیکٹر صاحب سے ملنا ہے، صاحب سے ملنا ہے، ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. یعنی ہر عزت والے سے ملنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. تو موت کے بعد تو عزتوں کے مالک رب سے ملنا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. جو عزت کا مالک ہے اس رب سے ملنا ہے. فرمایا اب عزت والے رب سے ملنے کا تم ملنے کی امید رکھتے ہو، ملنے کی تمنا رکھتے ہو، تو پھر کوئی اچھا عمل بھی لے کے آؤ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل لے کے. اور ایک حدیث مبارکہ سنا کے بات ختم کر دوں. موت کیوں اہم ہے؟ موت موت موت، کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے. کوئی بھاگ سکتا ہے موت سے؟ کوئی پلین میں چلا جائے موت نہیں آئے گی ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی اسٹیمر میں چلا جائے گا یہاں پانی میں موت نہیں آئے گی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، موت کا فرشتہ آیا، عرض کیا حضور جانے کا وقت تو ہو گیا ہے، روح قبض کرنے آیا ہوں. یہاں پہ وہ بات بھی کر دوں، نبی ہم جیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا تجھ سے پوچھا گیا تھا کہ چلو تمہیں لینے آئے، چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہے، حضور وقت ہو گیا ہے، اجازت ہو تو روح قبض کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام موت کے فرشتے سے کہتے ہیں میں اللہ کا خلیل نہیں ہوں. وہ کہتا ہے جی آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں. تو یہ حکم کس کا ہے میری جان لینے کا؟ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کا. پر میں جا کے اللہ سے عرض کروں نا کہ دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے، دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے. فرشتے نے کہا اس کا جواب تو میرے پاس نہیں، میں پہلے عرض کر کے آتا ہوں. فرشتہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، عرض کیا مولا تیرا دوست خلیل ابراہیم یوں کہتا ہے کہ دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتے ابراہیم سے جا کر کہو کہ کیا دوست بھی دوست کے پاس آنے سے منع کرتا ہے؟ فرشتے نے آ کے عرض کیا حضور اللہ فرما رہا ہے کہ دوست بھی دوست کے پاس آنے سے منع کرتا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے جب بات یہ ہے کہ اس سے ملاقات ہونی ہے تو پھر دیر کس بات کی ہو رہی ہے؟ سمجھ آئی؟ تو موت آپ کو آنی ہے، مگر آپ کی موت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کو موت آئے گی تو آپ کے لیے جنت ہے، اس شرط پر کہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا کے جاؤ، اس سے کچھ اچھا کر کے جاؤ. حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ ناپسند کرتا ہے. جو بندہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے تک بولے. جو بندہ ناپسند، اچھی نہیں لگتی. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ
नापसंद करता है मगर अल्लाह की तरफ से उसके लिए उसके अंदर कोई भलाई होती है। सुभान अल्लाह। 3 चीजें ऐसी। वो 3 चीजें कौन सी है? फरमाया पहली चीज मोहताजी। मोहताजी का मतलब इतना है कि पूरा हो रहा है मगर बहुत अच्छी हाई फाई सेटिस्फाइड जिंदगी गुजारनी हो तो उसमें नहीं चलेगा। हमारे दौर का मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास को बेचारे को बड़ा डराया धमकाया जाता है, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है, तुम बेकार लोग हो, है ना। तुम्हें 10,000 की चीज भी लेनी हो तो सोचना पड़ता है, तुम्हें 20,000 का मोबाइल भी लेना हो तो सोचना पड़ता है, तुम्हें फ्रिज भी लेना हो तो सोचना पड़ता है, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है, तुम मोहताज लोग हो। मोहताजी इंसान नापसंद करता है मगर उसके लिए बेहतर है कि जब तक मोहताज रहता है ना तो अल्लाह की तरफ तवज्जो रहती है, और जब माल आता है तो माल की मोहब्बत अल्लाह से दूर कर देती है। बेशक बेशक। तो 3 चीजें ऐसी है जो तुम नापसंद करते हो लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होती है। पहली क्या? मोहताजी। मोहताजी का मतलब इतना हो कि जिंदगी गुजार सके, कोई नई जरूरत पड़े तो फिर बंदा अल्लाह की बारगाह में आ जाए। सुभान अल्लाह। ओ भाई, मोबाइल के लिए, फ्रिज के लिए किसी दूसरे बंदे से कहा जा सकता है तो अल्लाह से भी तो कहा जा सकता है कि मैं तो हलाल कमाता हूँ, तेरा हुक्म है हलाल कमाओ, हराम की तरफ जाता नहीं हूँ, तो कुछ कम पड़ता है, अब ये जरूरत पेश आई है, तू मेरे हलाल में इतनी बरकत अता फरमा के वो भी ले आओ। कहा लोग, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ दोस्ती करते हैं। अपने रब से दोस्ती करो ना। अपना दुख सुनाओगे बंदे को तो बंदा सुनेगा भी, किसी को बोल देगा तो जलील भी होगे, और कहीं मिलेगा तो ताना भी दे देगा, तू ही तो आया था मुझे यूं कह रहा था। कितना खतरा है। और रब को सुनाओगे तो अच्छा, वो कुछ कर भी नहीं सकता, वो जिसको सुना रहे हो अपने दोस्त बंदे को, वो कुछ कर भी नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा यूं कहेगा चलो यार अल्लाह तुम्हारा भला करे। जब उसने भी यही कहना है कि अल्लाह तुम्हारा भला करे तो फिर अल्लाह ही से कहो ना, है। तो पहली चीज क्या है? मोहताजी, कि बंदा नापसंद करता है लेकिन उसके लिए भलाई होती है। दूसरी बीमारी। बीमारी, बंदा नापसंद करता है मगर उसके लिए उसमें भलाई होती है। कोई इंसान आपने देखा है बीमार ना पड़ता? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान देखा कि अब तक आपने कभी उसको बीमार होते ही नहीं देखा? सब बीमार पड़ते हैं यार। मौलाना भी बीमार पड़ते हैं, पीर साहब भी बीमार पड़ते हैं, आप भी बीमार पड़ते हैं, सब बीमार पड़ते हैं। या हमारी माँ बहन ने जरा सा बच्चा अगर तक मतलब बुखार के आ गई लेके पहुंच जाती है, इसको किसी ने कुछ करवा दे। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी माँ, कुछ किसी ने नहीं करवाया, वो बुखार आया हुआ है। शाम को बच्चा पैसे 200 रुपये कम लेके आया, किसी ने हमारी रोजी बंधवा दी है। मैंने कहा देने वाला कौन है? अल्लाह। उससे भी ज्यादा ताकतवर है कोई कि वो देना चाहे और कोई और रोक ले? क्या बात है। बड़े अजीब हमने मसले बना रखे, किसी ने रोजी बंधवा दी है, मैंने कहा देता कौन है? अल्लाह। तो जब देने वाला रिस्क देना चाहे तो उससे भी ताकतवर कोई है कि रोक लेगा? अजीब तमाशे हमने लगा रखे, रोजी बंधवा दी है, बच्चे पे यूं कर दिया है, उस पे यूं कर दिया है। आदमी बीमार होता है, आदमी है, सिस्टम है, बदन है। पानी कम पिएगा प्रेशर लो हो जाएगा, मीठा ज्यादा खाएगा शुगर बढ़ जाएगा, नमक ज्यादा खाएगा प्रेशर हाई हो जाएगा। भाई आप आदमी है, सिस्टम है एक, उसमें कुछ जैसे जैसे चीजें जाएंगी, ठंडा ज्यादा पिएंगे सर्दी हो जाएगी। अब इसमें तो आपने 4 गिलास सोडा आपने पिए तो शाम को किसके असर डाल रहे हो कि किसी ने करवा दिया है? अब इतनी गर्मी में अगर बंदा 4 प्लेट दाल चावल ठोस के आया फिर कहे कि बुखार आ गई है? उस एक साथी ने क्या कहा है? खिलाने वाले का ख्याल न कर, खाने का ख्याल न कर, अपने पेट का तो ख्याल कर, के पेट तो तेरा है, वो फ्री में खिला रहा है ठीक है, पेट तो तेरा है, खुद ये करके आए किसी ने करवा दिया। तो हमारी जान खा जाते हैं यार। हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, वो मिस्र से पढ़ के आए, अजहर इजिप्ट से पढ़ के आए, और एक हमारी कोई माँ पहुंच गई बुढ़िया, हमारा बच्चा बड़ा परेशान करता है, उसके लिए तावीज़ दो कि वो परेशान न करे।
کتنی عمر ہے؟ کہا 8-9 سال کا ہے. میں نے کہا تم کوئی بچہ لے ہو جو 8-9 سال کا اور پریشان نہ کرتا ہو. وہ بچہ ہی ہے, پریشان کرے گا. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا, میں نے مائی کو سمجھایا, مائی وہ بچہ پریشان کرے گا, 8-9 سال کا ہے, وہ نہیں تو کیا بڈھا پریشان کرے گا. اب مائی پلٹ کے کہہ رہی ہے پتہ نہیں کیا خاک پڑھ کے آئے ہیں, کہتے ہیں 20 سال پڑھائی کی ہے, ایک تعویذ بنانا نہیں آتا. لو, اور وہ بھی اتنا سا تعویذ بنانا ہے کہ بچہ پریشان نہ کرے. کون سا بڑا تعویذ بنانے کے لیے کہا تھا ہم, یعنی ہم کو اس پہ تول لیا جاتا ہے یار. تو یہ سب نہ کریں, جس سے کہنا ہے اس رب سے کہیں. آدمی بیمار ہوتا ہے, بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, بیمار ہوتا ہے. بیماری تمہیں اچھی نہیں لگتی, لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخار سے لے کر, بخار تو پھر بھی ایک بیماری ہے, بخار سے لے کر مومن اگر راستے میں چل رہا ہو اور اس کے پیر میں کانٹا لگ جائے, اللہ اس تکلیف کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. گناہوں کے بدلے بیماری سہ کر موت آ جائے اور بعد میں جنت مل جائے, اس سے تو بہتر ہے نا کہ یہاں سلامت رہیں اور ادھر جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے. تو بیماری تمہیں پسند نہیں ہے لیکن تمہارے لیے بہتر ہے, اور وہ بھی چن کے آتی ہے. کچھ بندے ہم سے شکایت کرتے ہیں ہم غریب ہیں نا اس لیے ہمارے والد صاحب کا ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا, ہمارے پاس پیسے ہوتے تو بچ جاتے. میں نے کہا جس کے ہیں اس کے بچ گئے. جو کروڑ پتی ہے, جو ڈاکٹر سے یوں کہہ کے آیا تھا کہ بل کی فکر مت کرنا, جو ہو سکے لگا دو, پیسہ تم بولو گے اس حساب سے آ جائے گا, کیش چاہیے تو کیش, آن لائن چاہیے تو آن لائن مل جائے گا, ان کے بچ گئے. تو پھر تو کس بات پہ رویا کہ میں غریب ہوں اس لیے مر گئے؟ جس نے جانا تھا وہ چلا گیا, جس نے رہنا تھا وہ رہ گیا. جانے والے کے لیے بھی وہی شرط تھی کہ نیک عمل کر کے جائے, رہنے والے کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ وہ نہیں کر گیا, تمہارے اوپر ہے کہ تم کر کے جاؤ. کوئی نہیں رک جاتا, کوئی نہیں رہ جاتا, سب نے چلا جانا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ وہ چلا گیا تب بھی آپ نے چلے جانا ہے, اور آپ یہ کہیں گے کہ بڑا برا آدمی تھا چلا گیا تب بھی آپ نے چلے جانا ہے. لوگ مرنے کے بعد بھی برائیاں نہیں چھوڑتے. تجھے نہیں مرنا ہے, سوچو نا یار, وہ ایسا تھا, ہو گیا, وہ قبر میں چلا گیا, بات ختم ہو گئی. اب کس پہ بات کر رہے ہو تم؟ اور تم اپنے بارے میں سوچو کہ تم قبر میں پڑے ہو اور تمہاری قبر پر 2 بندے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا تھا, کیا کر لو گے تم؟ ایک دوسرے کی برائی ہماری موت کے بعد بھی نہیں ختم ہوتی. ایسا تھا تو سوچو نا. اچھا مان لو آپ کو ایک بندے سے بہت نفرت ہے, مان لو, چلو 2 مومن ہیں, ایک کو دوسرے سے بہت نفرت ہے. اب جس سے آپ کو بہت نفرت ہے اس کے انتقال کی آپ کو خبر پہنچی کہ وہ آدمی انتقال کر گیا ہے نا. اب کون سا ایسا انسان ہے کہ جتنا بھی بڑا دشمن ہو اور خبر پہنچے کہ مر گیا ہے, انتقال کر گیا ہے, تو افسوس نہ کرے؟ مرنے کے بعد بھی تو افسوس کرنا ہے نا, کیسا بھی تھا یار لیکن افسوس ہوا کہ وہ انتقال کر گیا. تو وہ جب تھا تبھی نپٹا لینا چاہیے تھا نا. اور مرنے کے بعد بھی نہیں افسوس ہو رہا ہے تمہیں, تو پھر دیکھو کہ تم کتنے پتھر کے ہو چکے ہو کہ تمہیں کسی کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا. تم کسی کی موت پہ بھی جشن منا رہے ہو. یہی شکایت ہوتی ہے نا, نہیں اس سے نہیں بنے گی, ہماری نہیں ہو پائے گی اس سے. نہیں بننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ساتھ میں بیٹھیں گے نہیں لیکن ایک دوسرے سے سلام کلام تو رکھیں. پہلے جیسے اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا ویسے نہیں ہوگا, لیکن سلام کلام تو رکھیں, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں تک تو بات رکھیں. اگر یہ نہیں بھی رکھیں گے تو وہ موت کی خبر آئے گی اس دن تو کر کہنا ہے نا یہ کہ یار کیسا بھی تھا لیکن افسوس ہوا. جب وہ اس ٹائم بھی یہ کہنا ہے تو زندگی میں کچھ کر لو نا. تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم ناپسند کرتے ہو مگر تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے. پہلی محتاجی کہ تم ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے بھلائی ہے کہ کہیں مال کی محبت میں تم اللہ سے دور نہ ہو جاؤ, اس لیے تم محتاج رہو گے, اللہ کی بارگاہ میں آتے رہو. تمہارے لیے بیماری میں بھلائی ہے کہ گناہ کا
گناہ کا عذاب اور گناہ کی سزا جہنم میں بھگتنے سے بہتر ہے تمہارا یہ جسم ہی یہ بھگت لے، مر تو ویسے بھی جانا ہے، بیمار ہو کر آدمی انتقال کر گیا، گناہوں کی سزا یہیں مل گئی، موت کے بعد جنتی کر دیا جائے۔ اور تیسرا فرمایا موت تمہیں ناپسند ہے مگر اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے مومنوں، تمہارے لیے ہے۔ اب جس نے مر کے جہنم میں جانا ہے اس کو ناپسند آ رہی ہو تو ٹھیک ہے نا، جس نے مر کے جہنم میں جانا ہے اس کو ناپسند آ رہی تو کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن جسے مر کے جنت میں جانا ہے اسے موت ناپسند آ رہی ہے، پرابلم یہ ہے۔ ولیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے، کیوں؟ فرمایا وہ عمل ایسے کر گئے ہیں کہ بس وہ اب تو انتظار کر رہے ہیں کب موت آئے، کب اپنے رب کا دیدار کریں۔ تو موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے مگر تم ناپسند کرتے ہو، اور جو سمجھ لیتا ہے کہ بہتر ہے پھر وہ ناپسند نہیں کرتا، پھر لگ جاتا ہے کہ بہتر ہے تو پھر کچھ کر کے جاؤ۔ پھر موت ناپسند بھی کرتے رہو گے، نہیں مرنا نہیں تو بچ جاؤ گے۔ جب فکس ہے، سمجھ آ گئی یہ بات کہ مرنا ہے اور چھوٹنا نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، تو پھر اس حساب سے چلنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کے جمع ہو کے ہم جو سمجھنے آئے وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ موت آنی ہے اور موت کے آنے کے بعد جنت ملنی ہے، تو ابھی سے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ موت آنے کے بعد جنت مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو ساری محفل کا خلاصہ یہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بری موت سے بچائے، اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ موت عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا حق ہے، درست ہے، صحیح ہے، اللہ کی توفیق سے، جو کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے، میری اپنی ذات کی وجہ سے، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی